والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا بصير النذير وصدق رسوله بشير النذير ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک بابارگاہ سید الاقبال آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئے بدر تو جا دیکھتے رہ گئے روئے بدر تو جا دیکھتے رہ گئے روئے بدر تو جا دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے سب مل کر پڑھیں چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے روئے بدر تو جا دیکھتے
رہ گئے، رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین، رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین، شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے، شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے، اور ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر، بولو سبحان اللہ، ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر، ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ درود پاک اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم علیہم اجمعین کثیرا کثیرا الی یوم اللقاء۔ معزز سامعین، آج آنے والی شب اسرا کی شب ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس میں معجزۂ معراج عطا کیا، وہ مبارک شب ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ پچھلے سال کی طرح اس سال پھر یہ مبارک شب ہم برسایہ فگن ہے، اور اس کی 26ویں کا مبارک جمعہ آج ہمیں ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال بہت سے احباب ایسے تھے جو اس شب میں ہمارے ساتھ تھے، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا ذکر ہماری مجلسوں میں سنتے سناتے تھے۔ امسال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو گزر گئے ایمان کی حالت میں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ہم باقی ہیں ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر کیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق سورہ اسرا کی پہلی آیت، اس کا ترجمہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ایک حصہ، جو اختصار کے ساتھ 3 حصوں پر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ پہلا حصہ جو اللہ پاک نے سورہ اسرا کی پہلی آیت میں بیان کیا، اسے آج ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان الذی، سبحان یہ اللہ پاک جل شانہ کا نام ہے، اور اس کی بڑی برکتیں اور نعمتیں ہیں، متعدد اور بے شمار احادیث پاک میں اس کے فضائل اور اس کے فیوز و برکات کا ذکر آیا، حتیٰ کہ بخاری پاک کا آخری باب اسی تسبیح پر مشتمل ہے۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ 2 کلمے ہیں۔ کیا 2 کلمے ہیں جو زبان پر بالکل ہلکے ہیں، ادا کرنے میں
بالکل ہلکے ہیں، اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور میزان عمل پر بہت وزنی ہیں۔ یعنی اللہ کے پیارے ہیں یہ دونوں کلمے، اور زبان پر ادا کرنے میں بڑی آسانی ہے، اور جب میزان پر یہ تولے جائیں گے تو ان کا وزن سب سے بھاری نکلے گا۔ وہ ہے کیا ہے؟ سبحان اللہ ربی۔ دوسری روایت میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ بہت ساری روایات ان دو کلموں کے تعلق سے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو جب ذکر کیا قرآن میں، تو سب سے پہلے اپنی صفت سبحان سے اس کو شروع کیا۔ فرمایا سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، الذی، جو اسرا، لے گیا، یا جس نے سیر کروائی۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ ترجمہ کنز العرفان، آسان ترجمہ۔ بعبدہ، کسے لے گیا، کسے سیر کروائی؟ اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ خاص کو۔ کہاں لے گیا اور کب لے گیا؟ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یعنی یہ طاقت جو ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہ بشری طاقت نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جو عام بشر میں نہیں پائی جاتی ہے، یہ وہ طاقت ہے جو خیر البشر کی ہے اور اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ لے گیا۔ اب کہاں سے کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کو واپس آ کر معراج سے صبح سویرے جب قوم کے سامنے پیش کیا تو اس طرح فرمایا کہ میں رات ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھا۔ کہاں تھا؟ ام ہانی کے گھر میں۔ جبریل آئے، اپنے نورانی لبوں سے میرے پیر کے تلووں کو مس کیا۔ جب سرکار بیدار ہوئے تو فرمایا کہ ہارٹ سرجری ہوئی، سینہ مبارک کھولا گیا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ شق صدر ہوا اور مقدس دل کو نکالا گیا، اور سونے کی تشت میں
رکھ کر اسے زمزم شریف سے دھویا گیا، پھر اس میں ایمان بھرا گیا، اور پھر واپس رکھ کر کے سینہ مبارک کو اسی طرح بند کر دیا۔ 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا سرکار کے ساتھ۔ تھوڑا سا جو پیچھے کا دور تھا اس میں یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی لوگوں کو کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ سینہ چیر دیا جائے، دل بیچ میں سے نکال لیا جائے اور پھر بندہ زندہ بھی رہے۔ لیکن اب سائنس کا دور ہے اور چیرا بھی نہیں لگتا، چیرا بھی نہیں لگتا، ہارٹ سرجری ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہے اب، لیکن یہ اب ہونے لگا ہے 1500 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد۔ اور پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قلب اطہر اس وقت نکالا گیا جب آپ کی مبارک عمر 4 سال کی تھی۔ سیدہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے بچوں نے آ کر بیان کیا کہ ہم بکری چرا رہے تھے ایک ٹیلے کے پاس، تو آسمان سے کچھ نوری لوگوں کے قافلے اترے اور ان کے سردار نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے اوپر لٹکا دیا اور سینہ چیر دیا اور بیچ سے دل مبارک نکال لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بیچ میں رکھ دیا۔ تو ہم گھبرا کے اپنے بھائی کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو بیان کر رہے ہیں، ہم قریب گئے، ہم نے دیکھا لیکن نہ ہمیں وہ چیرے کا نشان نظر آیا اور نہ کوئی تکلیف سرکار کو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھی، اور اس طرح کئی مرتبہ ہوا۔ لیکن معراج کی شب آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ روح الامین سیدنا جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے، انہوں نے قلب مبارک کو چاک کیا، چیرا اور چیر کر اندر سے مبارک دل کو نکالا، اور دل مبارک نکال کر کے اسے سونے کی تشت میں رکھا اور زمزم شریف کے پانی سے اسے دھویا۔ نور کے پانی سے دھونے کے بعد اس میں ایمان بھرا اور پھر واپس اندر رکھ دیا۔ واپس اندر رکھ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج خالق اپنے بندے کا مشتاق ہے۔ ہمارے ساتھ چلیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نبوت کا جوڑا عطا کیا، نالین مبارک پیش کی گئی، میں نے نالین پاک پہنی، سواری کے لیے براق پیش کیا گیا، برق رفتار براق پر ہم سوار ہو کر کے چلنا شروع ہوئے، مسجد حرام پہنچے ام ہانی کے گھر سے، اور مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا تو ہم مسجد اقصی جا پہنچے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بیچ کا جو یہ سفر ہے، یہ اونٹ اور گھوڑے کے سفر کے اعتبار سے 30 دن کا ہے، پورا 1 مہینے کا۔ کتنا ہے یہ؟ 1 مہینے کا۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ سفر ہم نے طے کیا۔ بیچ میں سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی قبر انور سے آپ کا گزر ہوا۔ اس راستے میں بیچ میں جبریل آپ کو کہاں لے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر انوار پر۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل موسیٰ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ بعض محدثین نے اس کو لکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس پر علماء کا اختلاف ہے کہ نماز، ویسے تو انبیاء سارے ہی اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں نماز کا اس وقت موقع نہیں تھا،
اس وقت نماز کا موقع نہیں تھا. کہا اس لیے کہ کل کائنات استقبال مصطفیٰ کے لیے حاضر تھی. تو موسیٰ کی قبر سے سرکار کا گزر ہو رہا تھا، اور نبی کبھی غافل نہیں ہوتا کہ میرے یہاں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. تو موسیٰ کی قبر سے سرکار کا گزر ہونے والا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام استقبالاً کھڑے، جو وہاں صلاۃ پڑھ رہے تھے وہ صلاۃ نماز نہیں تھی، وہ صلاۃ علی محمد تھی، یعنی درود تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. جھگڑا تو ہم نے ڈالا ہے نا، کھڑے ہو کے پڑھیں کہ بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں کہ چلتے ہوئے پڑھیں کہ کھڑے ہو کے پڑھیں کہ فلانے میں پڑھیں ڈمکانے میں پڑھیں. یہ جھگڑے ہمارے ہیں. یہ کس کے جھگڑے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں. جب مطلقاً حکم ہے قرآن میں کہ پڑھو، تو جب کہہ دیا پڑھو، پھر اب اس بحث میں پڑھنا کہ بیٹھ کے پڑھیں کہ کھڑے ہو کے پڑھیں، اکٹھے ہو کے پڑھیں کہ اکیلے اکیلے پڑھیں، یہ انسانوں کی اپنی دلیلیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پچھلے 1400 سال کے محدثین، مفسرین، مفکرین، ائمہ کرام یہ سب بے وقوف تھے. یہ عقل مند پیدا ہوئے آج والے. یہ صرف اور صرف مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے یہ پیدا ہوئے کہ تو بیٹھ کے پڑھا تو مشرک ہو گیا، تو کھڑا ہو کے پڑھا تو مشرک ہو گیا. واہ بھائی واہ. موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہاں سے آپ کا گزر ہوا، آپ مسجد اقصیٰ پہنچے. تو مسجد اقصیٰ جب آپ پہنچ گئے، وہاں سارے انبیاء وہاں حاضر ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے وہاں کیا ہیں؟ حاضر ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار کا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. بولو نا سبحان اللہ یار. اس دور میں عظمتیں کم بیان ہوتی ہے، شان بہت کم بیان ہوتی ہے، کیونکہ ایسے دھتورے پیدا کر دیے ہیں امت میں. اب شان بیان کرو گے اللہ کے برابر ہو جاؤ گے. بھائی تو اللہ بتا دے کہاں ہے تو پھر اسے نیچے نیچے کرے. کوئی حد متعین کر دے نا ذات باری کے لیے، کوئی حد متعین کر کہ ہاں یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے، تو ہم اسے نیچے 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 رکھتے ہیں. نہیں، جو شانیں اور جو عظمتیں بیان ہوئی ہے قرآن و حدیث میں، وہ بیان کرنے والے جو لوگ تھے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے علم حاصل کرتے تھے، میرے جیسے مولوی کے پاس نہیں. وہ علم کہاں حاصل کرتے تھے؟ درسگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. فرمایا مسجد اقصیٰ میں آپ حاضر ہوئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو مصلی امامت پر بڑھایا. اچھا، چند باتیں یہاں اور ذہن میں رکھ لیں. پہلی بات، یہ جو خواب تھا، یہ خواب معراج کا جو معجزہ تھا، یہ خواب میں نہیں ہوا. یہ کیا ہوا؟ خواب میں نہیں، سوتے ہوئے یہ نہیں ہوا، بیداری میں ہوا، جسم اور روح کے ساتھ ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 12ویں سال، کتنے؟ اعلان نبوت کے 12ویں سال، یہ مقدس اعزاز آپ کو ملا، اللہ کی طرف سے اسے آپ کو نوازا گیا. ہاں، اس میں ایک اختلاف مفسرین میں ہے کہ مہینے کا اختلاف ہے کہ آیا وہ رجب کا ہی مہینہ تھا، لیکن زیادہ تر جو تواتر کو جو حدیثیں پہنچی ہیں اور مشہور قول جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ رجب شریف کا 26ویں کا دن گزار کر جو 27ویں شب ہے، اسی شب میں ہوا. یہ کبائر صحابہ کرام اور متواتر احادیثوں میں یہ پایا جاتا ہے. دوسرا، یہ مکہ مکرمہ
زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں جو تشریف لے جانا بیان کیا، یہ نص قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا، اس کا منکر کافر اور مرتد ہے۔ جو اس چیز کا انکار کرے کہ نہیں یہ جھوٹی آیت ہے تو وہ کافر اور مرتد ہے۔ تیسری بات کہ معراج شریف بحالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ ہوئی۔ اب یہ جو جسم اور روح کے ساتھ اللہ پاک نے معراج کروائی، اعتراض کرنے والے اپنا اعتراض کیے، جو کچھ جس کو سمجھ میں آیا اس نے وہ کیا، لیکن جس کو اللہ کی قدرت پر ایمان ہے وہ اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ فلاسفر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور فلسفیوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، اپنی تحقیقیں ہوتی ہیں۔ قرآن فلاسفری سے پاک ہے۔ آگے فرمایا خلاصہ کہ معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث، جن کا ایک مختصر خلاصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی۔ اب یہ خوشخبری جب آپ کو پیش کی گئی تو آپ کا مقدس سینہ کھول دیا گیا اور حکمت اور ایمان سے بھرا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کیا۔ اب یہ الفاظ میں حدیث کے پیش کر رہا، براق پیش کیا اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، بیت المقدس تک۔ سید المرسلین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہاں لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام انبیاء پر سرداری عطا ہو جائے، پچھلے جتنے تھے ان تمام پر آپ کی برتری اور افضلیت ثابت ہو جائے، اور بطور امام آپ کو یہاں پیش کیا، اور یہاں سے پھر آپ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی۔ اور نماز پڑھوانے کا مقصد یہ تھا، پیچھے سب امام کھڑے تھے، آدم بھی امام تھے، نوح علیہ السلام بھی امام تھے، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے امام تھے، سارے اللہ کے برگزیدہ تھے، لیکن ان سب کو وہ صفیں باندھے کھڑے اور سرکار کو مصلی پر کھڑا کر کے یہ اعلان کروانا مقصود تھا کہ سارے آدم سے لے کے عیسیٰ تک متوجہ ہو جائیں، جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، اب کائنات کا وہ تاجدار تمہارے مصلی پر آ گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سرکار کو وہاں لے جانے کی کہ جب آخرت ہوگی، قیامت آئے گی، تو قیامت سے پہلے نیک لوگوں کی جسد اور روح کو سب کو اکٹھا کر کے بیت المقدس کے پاس لے لیا جائے گا، مسجد اقصیٰ کے پاس، تو تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وہ جگہ متورک ہو جائے، اور آپ کے امتیوں کی روح جب وہاں پہنچے تو اس وقت ان کو گھٹن محسوس نہ ہو۔ یہ ہو گیا مسجد اقصیٰ تک کا سفر۔ اگلے نشست میں اگر میری اور آپ کی پھر ملاقات ہوئی، اللہ نے زندگی بخیر رکھی، تو ہم یہاں سے اب آسمانوں کی طرف سرکار کا سفر جو جاری ہوا اسے بیان کریں گے۔ اسی طرف سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز اقصیٰ میں تھا وہی سر، ایاں ہو مانا اول اور آخر، صف بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی وہ سارے انبیاء، یہ راز تھا، اس میں سر کہتے ہیں راز کو، کہ یہ چھپا ہوا راز تھا سرکار کی امامت میں کہ جتنے آگے سلطنت